اچھا مڈل آرڈر میں آپ کھیلنا زیادہ پسند کریں گے یا ٹاپ آرڈر میں؟ کیونکہ ہمارے پاس اوپنر اچھی خاصے آ رہے ہیں لیکن مڈل آرڈر ابھی تک ہماری ٹیم کا اتنا مضبوط نظر نہیں آ رہا. دیکھیے میں تو ساری زندگی اوپنرز ہی کھیلا ہوں، اور اگر آپ ہماری ٹاپ آرڈر بھی دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ٹھیک ہونے والی ہیں بھی. آپ اسٹرائک ریٹس کی بات کرتے ہیں، آپ جو ہے نا اٹیکنگ کرکٹ کی بات کرتے ہیں، آپ ڈفرینٹ کمبینیشنز کی بات کرتے ہیں، آپ ماڈرن ڈے کرکٹ کی بات کرتے ہیں. سو دیر آر لاٹ آف تھنگس جو کہ بیٹر کی جا سکتی ہیں. اور جہاں تک آپ مڈل آرڈر کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے پاکستان ٹیم کے لیے تو انسان کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن گیون کہ آپ کے ساتھ پراپر کنورسیشن ہو، آپ کو بٹھا کے پراپر پلان بتائے جائیں اور اس کے ساتھ پھر آگے فارورڈ چلا جائے. احمد آپ کے پاس ظاہر ہے جس طرح آپ 20 میں آئے ہیں، اب ایک کول کیمپ بھی لگ رہا ہے، نیوزی لینڈ کی ٹیم آ رہی ہے اور T20 ورلڈ کپ ہے میگا ایونٹ، تو آپ کتنے پر امید ہیں کہ آپ ان دونوں کے جو اسکواڈ میں جگہ بنانے کے لیے؟ اوبیسلی سر دیکھیے اسکواڈ میں آنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، ڈومیسٹک میں پرفارمنس کرنی پڑتی ہے. ڈومیسٹک میں نے پرفارمنس کی، اس لیے میرا پاکستان کے 20 لڑکوں میں نام آیا. اب وہ جب آپ کسی بھی ٹیم کے کسی بھی ملک میں پہلے 20 لڑکوں میں آ جاتے ہیں، پھر آپ کو پراپر چانس دیا جاتا ہے. تو جو پہلے 15 جب سلیکٹرز کو لگتا ہے کہ پہلے 15 جب تک ٹھیک کر رہے ہیں وہ کرتے ہیں، خدا نخواستہ کسی کی پرفارمنس اوپر نیچے ہوتی ہے، پھر جو باقی کے 5 ہوتے ہیں ان میں سے سب سے پہلی ریپلیسمنٹ وہ ہوتی ہیں. یہی دنیا کا نظام ہے، یہی دنیا کا قانون ہے. تو اسی امید پہ میں بھی ہوں سر کہ پہلے میرا 20 میں نام آیا ہے. اللہ کرے پاکستان ٹیم میں سارے پرفارمنسز کریں، لیکن اگر سلیکٹرز کچھ اور سوچتے ہیں، کچھ چینجنگ چاہتے ہیں، کچھ فیوچر کے بارے میں ورلڈ کپ سے پہلے کچھ چپ اینڈ چاپس کرنا چاہتے ہیں، آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹائم. اور اسی میں بھی پورا امید ہوں سر کہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پورا چانس ملے گا اور میں اپنی جو صلاحیتیں ہیں وہ پورے پاکستان کو، پوری دنیا کو دکھاؤں گا، اور پاکستان کی ٹیم کے اور پاکستان کی وکٹریز میں انشاءاللہ تعالیٰ جو میں انپٹ کر سکا اپنی پرفارمنسز کے ساتھ ضرور کروں گا. اچھا احمد بھائی، عماد وسیم کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو ریٹائرمنٹ واپس لینے کا پی سی بی خواہش مند ہے اور وہاب ریاض کا بھی رابطہ ہوا ان کے ساتھ. ابھی تک آپ کے ساتھ وہاب ریاض کا کوئی رابطہ ہوا ہے؟ کیونکہ ہماری بہت ساری کرکٹ آ رہی ہے. میرا جو وہاب ریاض سے جو رابطہ ہوا تھا وہ ڈومیسٹک کے دوران ہوا تھا، T20 کے دوران. اور اس دوران انہوں نے مجھے یہی بولا تھا کہ اگر آپ PSL نہیں کھیلتے ہیں تو جو آپ کی ڈومیسٹک کی پرفارمنسز ہیں وہی آپ کی پرفارمنسز جو ہیں کاؤنٹ ہوئی تھی، اینڈ وچ واز ریئلی فیئر. کہ اگر تو ہم یونانیمسلی سب پلیئرز بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ PSL کی 1-2 پرفارمنسز سے پلیئرز کو پاکستان ٹیم میں ڈال لیتے ہیں تو وہ پلیئرز کے ساتھ بھی زیادتی ہو جاتی ہے اور ٹیم کے ساتھ بھی زیادتی ہو جاتی ہے. اور یہی بات جب ہم نے وہاں پہ ڈسکس کی، جب وہاب ریاض سے میری ملاقات ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہی بات کی کہ ڈیفینیٹلی کہ اگر آپ اپنا PSL میں اگر آپ کا نام نہیں آتا ہے تو آپ کی جو یہی پرفارمنسز ہیں جو آپ نے ڈومیسٹک کرکٹ میں کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہی کاؤنٹ ہوں گی. اور ابھی آپ کے سامنے میرا 20 میں نام تھا، تو سر یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ 20 میں جگہ بنا لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لائن میں ہیں، پہلے 20 میں ہیں، اور جب تک آپ کو چانس نہیں ملتا آپ باہر نہیں. احمد شہزاد دکھی احمد نئے چیئرمین آئے ہیں محسن نقوی، انہوں نے میٹنگ بھی کی ہے اور مشاورت کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرٹ پہ پلیئر ہیں نا اور جو پرفارم کرتے ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ محسن نقوی صاحب کا اچھا اقدام ہے؟ بالکل بہت اچھا اقدام ہے. اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ ابھی اس سے پہلے جو نگران حکومت میں بھی یہ سیم پنجاب بھی تھے تو بہت پازیٹیو باتیں ہم نے ان کی بہت زیادہ سننے کو ملی اور بہت ایکٹیو نظر آئے. سو چیئرمین PCB سے ٹوٹلی ڈفرینٹ بال گیم. یہاں پہ ان کو ڈفرینٹ چیلنجز کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا اور بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی کہ ان کو مطلب جو شاید پہلی دفعہ ہوں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر انسان میں دل ہوتی ہے، کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے تو وہ سونر اور لیٹر ضرور کچھ کر گزرتا ہے. سو آئی وش ہم آل دا بیسٹ. اور اگر جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرٹ پہ ساری چیزیں ہوں گی، میرٹ پہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. یہی بات ہم بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ساری وہ چیزیں ہوں گی ضرور نظر آئیں گی. احمد بھائی، دکھ انسانیت کی خدمت بھی، کرکٹ بھی ساتھ ساتھ، تو آگے سیاست میں بھی آنے کا پلان ہے یا کہ بس یہیں تک سفر رہے گا؟ سر میں کیونکہ سیاست مجھے آتی نہیں ہے، میں بہت برا ہوں اس میں. مجھے سب میرے جو دوست ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ تمہیں سیاست سے کام لینا چاہیے، تمہیں سیاست سے کام لینا چاہیے. میں ان کو یہی بولتا ہوں کہ مجھے ایک چیز نہیں آتی، میں اپنے دل سے کام لیتا ہوں. تو مجھے بہت تانے بھی پڑتے ہیں، لیکن سر میں اس میں بہت برا ہوں. مجھے سیاست نہیں آتی ہے تو میں جو ہوں میں اسی طرح بہت خوش ہوں. اور بس میری یہ کوشش ہے کہ ہر چلتے لمحے میں اپنے رب کے کلوز ہوتا رہوں، ایک قدم پاس ہوتا رہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہی کام ایک ایسا کام رہ گیا ہوا ہے جس کو کر کے مجھے بہت سکون ملتا ہے. اور اسپیشلی رمضان کا مہینہ ہے جہاں پہ آپ اس مہینے میں
कोशिश कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला को एक छोटी से छोटी आपकी कोई चीज़ पसंद आ जाए, उसमें यूं किसी के काम आना, किसी यतीम के सर पे हाथ रखना, किसी के छोटी से छोटी भी मदद कर देना, इट सेल्फ बहुत सेटिस्फैक्ट्री होता है। तो हम तो इसी कोशिश में है कि अल्लाह ताला कोई एक चीज़ छोटी से हमारी पसंद करके हमारी मग़फ़िरत करें। अहमद शहजाद ने इंसानियत की खिदमत तो कर ही रहे हैं साथ साथ, क्रिकेट के बारे में क्या कहते हैं, क्या क्रिकेट का सिलसिला साथ जारी रहेगा? ऑफ कोर्स डेफिनेटली। देखिए मैंने पिछले 2.5-3 साल से अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है। इंटरनेशनल जो मेरी परफॉर्मेंसेस हैं, जो जिस तरह मैं अपने मुल्क के लिए खेला आपके सामने है, और उसके बाद जब मैं ड्रॉप हुआ PSL में भी मेरा नाम नहीं आया, कोई भी जो चीज़ हुई उसके बाद मैंने मेहनत करके 2-2.5 साल मैंने बड़ी टॉप की परफॉर्मेंस की, और इस साल तो बड़ी जेन्युइनली अच्छी परफॉर्मेंसेस हुई हैं, जिसके बलबूते पे मेरा नाम अभी न्यूजीलैंड सीरीज़ से पहले, जो PSL से पहले न्यूजीलैंड की सीरीज़ थी, उसमें मेरा नाम कैंप में आया 20 लड़कों में। तो अब यही उम्मीद है कि आगे जो कैंप लग रहा है या पाकिस्तान टीम जो बन रही है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जब आप एक दफ़ा कैंप में आ जाते हैं तो ऑब्वियसली आप फिर टीम का 20 का हिस्सा हो जाते हैं, ठीक है। फिर आप टीम के साथ साथ ही होते हैं जब तक आपको एक पूरा चांस नहीं मिलता, पूरा गो नहीं मिलता। तो मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ कि क्योंकि मैं अपनी परफॉर्मेंसेस के ज़रिए पहले 20 में आया हूँ, तो अब इंशाल्लाह ताला मुझे जब भी चांस मिलेगा, एक प्रॉपर चांस मिलेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने मुल्क को अपनी परफॉर्मेंसेस से, अपने एक्सपीरियंस से जितना बेनिफिट कर सकूं ज़रूर करूँ।